کشمیر نیٹورک. جی السلام علیکم ایوری ون. اچھا جی کیمرہ ہو گیا ہے آن. ہم لائیو آ گئے ہیں فیس بک پر. اب آپ ہمیں ریڈیو پر سننے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا جی اب اپنا انٹروڈکشن کروا لوں آپ کو میں. آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 پروگرام سری نگر ہائی وے کے ساتھ. میں ہوں آپ کی RJ اقرا رفیق. اب تو آپ مجھے یاد کر لیں, اب تو میں آؤں گی پروگرام کروں گی. اچھا جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت مزے کا ٹاپک ہے, بہت مزیدار ٹاپک ہے. سیلف ڈسپلن پر آج جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ خود پر قابو پانا کیوں ضروری ہے زندگی میں. بہت سے لوگ نا اس چیز کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ایک چھوٹی سی بات ہے خود پر قابو پانا, لیکن یہ بہت ایک بڑی بات ہے. اور یہ بہت میں کہہ لیں یوں کہ یہ بہت مشکل بھی ہے. اپنے ایموشنز پر قابو پانا, اپنے غصے پر قابو پانا, اور کوئی بھی ایسی چیز ہو اس چیز پر اگر ہم قابو پاتے ہیں تو وہ ایک ہماری چیز ہوتی ہے نا, کیونکہ ہم جب کسی چیز پر قابو پاتے ہیں اس ٹائم پر ہم صبر کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت مشکل چیز ہے لیکن یہ کرنا بہت ضروری بھی ہے. چاہے نوجوان نسل کے لیے ہو, چاہے کاروباری شخص ہو اس کے لیے ہو, چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ایک آرٹسٹ ہیں. اگر آپ میں خود پر قابو پانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو آپ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ساری چیزیں وہی ہیں نا, ان میں ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے بڑی چیز صبر, پھر وقت کی پابندی. اگر ہم سب اس چیز کو ساتھ لے کر نہیں چلتے تو پھر ہم کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم لوگ کبھی بھی زندگی میں اپنا کچھ نہیں بنا سکتے, کیونکہ یہ ایک مین چیز ہی ہے نا سیلف ڈسپلن. یہ ایک سمجھ لیں کہ خود سے محبت کرنا. ایک اگر ہم خود سے محبت نہیں کریں گے, ہم اگر خود پہ یقین نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی بھی کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ خود پر یقین کرنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس چیز پر اگر ہم کوئی کام کریں اپنے کیریئر کو لے کر, اپنی پڑھائی کو لے کر. فار ایگزامپل ایک چیز دیکھ لیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ پورا سال پڑھتے ہیں, آپ ایک چیز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, آپ نے کوئی سبجیکٹ رکھے ہیں وہ آپ پورا سال پڑھتے ہیں, تو لاسٹ پر ایگزام کے ڈے 1 پہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی نا اس چیز کی, کیونکہ آپ نے پورا سال اس چیز کو پڑھا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے سیلف ڈسپلن, یہ ہوتا ہے خود کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے لے کر چلنا. اور آج کل دیکھا جائے بچوں کو تو وہ پورا سال پڑھتے نہیں ہیں, کھیلتے کودتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اور ایگزام کا جو لاسٹ نائٹ ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, اگلے دن پیپر ہوتا ہے, تو وہ اس چیز کو لے کر اتنا پریشان ہو جاتے ہیں, اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنی حالت خراب کر دیتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں, اگر ہم نے پہلے دن سے ہی محنت کی اور پہلے دن سے خود کو ایک اچھے طریقے سے لے کے چلا ہو, ٹائم کی جو ہے وہ قدر کی ہو, اپنے ٹائم پر ہر چیز کی ہو, تو وہ پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی ہے, ہم لوگ ریلیکس ہوتے ہیں. اور ایسے ہی اگر ہم لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فٹنس کا خیال نہیں رکھتے, اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اور کیریئر کو لے کے اپنے اتنا سیریس نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں, ٹائم پر ہر چیز کو مینیج کریں, تو پھر لوگ ہمیں دیکھ کر ہم سے ان کو نا انسپائر ہوں گے وہ ہم سے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہیں. آج کل جو بچے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے. وہ اس چیز کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن اس سے کیا ہی ہو جائے گا. لیکن دیکھیں خود پر قابو پانا بہت ضروری ہے. اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ خود پر قابو پائیں, اپنے غصے پر قابو پائیں, آپ کے جو بھی جذبات ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کبھی کبھی جذبات میں آ کر کچھ ایسے فیصلے کر جاتا ہے جو کہ کل کو اس کو بہت نقصان دیتے ہیں, جو کہ بہت کبھی کبھی ہمارے لیے وہ ایک پچھتاوا بن جاتے ہیں نا وہ فیصلے ہمارے, جو کہ ہم غصے میں آ کے کرتے ہیں, جو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں, ایک دم سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں کل کو بہت نقصان دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے. اور جب ہم خود پر کنٹرول پا لیں گے تو پھر تو ہر کام آسان ہو جائے گا. اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم لوگ
وقت کی پابندی اس طرح بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج کل دیکھا جائے تو ہر بچہ ہر نوجوان جو بھی ہیں وہ ہوتا ہے نا نوجوان نسل جو ہے ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے اور یہی نوجوان جو نسل ہے یہ رات کو ریلز دیکھتے ہیں پوری رات جاگتے رہتے ہیں فون یوز کرتے رہتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ صبح پورا دن 12 بجے تک سوئے رہیں گے اور کچھ جو کالج جاتے ہیں یونی جاتے ہیں ان کا یہ ہوگا کہ وہ بس وہی نیند میں اٹھ کے جائیں گے تو وہ جا کے کیا ہی لیکچر لیں گے کیا ہی پڑھ لیں گے وہ تو پوری رات ریلس جو ہیں وہ سکرول کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کچھ ٹائم پر سو جائیں اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں کیونکہ جس انسان کو اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں ہے جس انسان کو اپنا خیال نہیں ہے تو وہ آگے زندگی میں کیا کرے گا اس کے کیا ہی گولز ہوں گے آپ یہ سب کچھ کر کے خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں دراصل میں آپ اس کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں پوری رات جاگنا اور فضول جاگنا دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں آپ نے فیوچر کے لیے کچھ سوچا ہوا ہے یا آپ کسی چیز کو لے کے کچھ کر رہے ہیں کوئی آپ کی جاب ہے یا کچھ بھی ہے اس چیز کے علاوہ جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور فضول میں ویڈیوز دیکھتے ہیں ہنستے ہیں کامنٹس پاس کرتے ہیں تو یہ چیز بہت غلط ہے اور اس میں سوشل میڈیا فون یوز کرنا میں یہ نہیں کہتی کہ بہت بری چیز ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ سوشل میڈیا پر بہت سی اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں آپ اسکلس سیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ وہاں سے دیکھ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آج کل ویسے کورسز بھی کافی آئے ہوئے ہیں گرافکس آرٹس ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے اگر تو آپ کو بہت ہی شوق ہے ریلز دیکھنے کا فون پر ٹائم ویسٹ کرنے کا تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنا ایک کام شروع کر لیں آن لائن تاکہ جس سے آپ کو کل کو کچھ حاصل بھی ہو نا جس سے آپ کا کیریئر بھی بن جائے آن لائن بزنس آج کل بہت سے لوگ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کا کچھ کر لیں جس سے آپ کو کہ بہت کچھ جو ہے وہ حاصل ہو جس سے آپ کو نقصان نہ پہنچے تو سیلف ڈسپلن اس لیے بھی ضروری ہے خود پر قابو پانا اس لیے بھی ضروری ہے میں نے بات کی نا خود کے غصے پر قابو پانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ بہت جو ہے اگلے انسان کو ہرٹ کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے غصے سے جو ہے ہم لوگ غصے میں ہوتے ہیں بعض اوقات بہت زیادہ ہم لوگ اگلے انسان کو بہت سنا دیتے ہیں بہت باتیں جو کہ حقیقت میں وہ سچ نہیں ہوتا کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ غصے میں انسان وہی کہتا ہے جو سچ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات وہ سچ بھی نہیں ہوتا ہے ہم وقتی جو ہے ہمارا ہوتا ہے نا انسان جو ہے وہ ہے ہی ایسا کہ اس کو اگر غصہ آئے گا تو جب تک کسی پر اتارے گا نہیں تو اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا تو وہ کہتے ہیں نا کہ بس غصہ کسی پہ اتارنے کے لیے انسان ڈھونڈتا ہے کسی کو کہ کوئی ہمیں ملے ہم اس پر اپنا غصہ اتار لیں تو پھر اس لیے خود کے غصے پر قابو پانا بہت ضروری ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے بات کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے جو کہ ہمیں مطلب ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں نا جب بات کریں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو بالکل کوئی جاہل انسان ہے یا بالکل ان ایجوکیٹڈ انسان ہے لیکن جب وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے میرے پاس یہ صلاحیت ہے تو بندہ ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بات بھی صحیح سے نہیں کر رہا اس میں تو شعور ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو آپ ایسے انسان بالکل بھی نہ بنیں کہ آپ کے بارے میں کوئی انسان اس طرح سے سوچے کہ ہمیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے یا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے آپ ایسے انسان بالکل بھی نہ بنیں ہمیشہ آپ کائنڈ رہیں آپ ہر ایک کے لیے جو ہے انسپائریشن بنے آپ ایسے انسان بنے کہ اگلا انسان آپ کو دیکھ کر وہ آپ سے انسپائر ہو آپ سے کچھ سیکھے وہ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہم لوگ بہت سے ایسے لوگوں سے مل جاتے ہیں جو کہ بہت نائس ہوتے ہیں ان کے بات کرنے کا طریقہ ان کا وہ ایک الگ سی ان کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور ویسے انسان کو ہم دیکھ کر سوچتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا اور ہم اس انسان سے اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں بس ہمیں بھی ویسا بننا ہے ہمیں بھی اتنا کائنڈ بننا ہے اتنا نائس انسان بننا ہے اور ایسا ویسا بھی بہت سے لوگ ایسے مجھے ملے ہیں جن کے بات کرنے کا طریقہ اتنا اچھا ہوتا ہے مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا ایک اپنائیت سی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو غصے کی بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ یہ آج کل بہت عام ہو گیا بچہ جو ہے وہ اتنا ایک دم سے کوئی بات ہوتی ہے تو ایک دم سے اتنا غصہ کر جاتے ہیں
ان کا اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے، وہ ایک دم سے برداشت بالکل بھی نہیں رہی ہے لوگوں میں. اب آپ کسی سے مذاق میں بھی کوئی اس طرح کی بات کر دو گے نا، کوئی مطلب ہوتا ہے نا، ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی مذاق میں بات کر دیتے ہیں تو وہ اگلا انسان مذاق کو بھی نہیں سمجھتا. اور میں نے ایک اور بات کہی تھی، میں ابھی جو ہے یہ لائف ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے، اس میں بھی میں وہ بات کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ مذاق میں کسی کا جو ہے دل دکھا دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی ہوتی ہے، جو اگلے انسان کے لیے مذاق نہیں ہوتا، جو اگلے انسان کے لیے ایک بری چیز ہوتی ہے. اور میں اگر اپنا پرسنلی اگر میں اپنا کہوں تو مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اور میں ایسے لوگوں سے ہی بہت دور رہتی ہوں جو کہ کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑائیں، کسی کے کلر کو لے کے کہ یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یا کسی کی فیملی کو لے کے، کسی کے اسٹیٹس کو خاص کر یہ ججمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہوگی اسٹیٹس کو لے کے، اس کو لے کے کوئی مذاق اڑائے، یا کسی کی فیملی میں کوئی ممبر ہو ایسا اس کو لے کے مذاق اڑائے، یہ چیز مجھے نہیں پسند ہے. تو یہ چیز نہ میں خود کرتی ہوں تو نہ میں کرنے دیتی ہوں. بات وہی ہے کہ نہ میں اپنے ساتھ ہونے دوں، نہ میں کسی کے ساتھ کروں. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت بری ہیں. اگر آپ میں شعور نہیں ہے اس چیز کا، کہ آپ کو اگر اس چیز کا نہیں پتا کہ مذاق کیا ہے، اور مذاق اصل میں مذاق بنانا کیا ہے، اور کسی کی انسلٹ کرنا کیا ہے، تو آپ انسان ہی نہیں ہیں، آپ میں پھر انسانیت نہیں ہے وہ. تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے بہت بہت. اور سیلف ڈسپلن میں یہی ہے کہ ہمیں اپنی جو دیکھیں، ہر انسان میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں. تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اس انسان میں یہ خوبیاں ہیں تو اس میں کوئی خامی نہیں ہوگی. بہت ہوتی ہیں. بہت سے لوگ وقت کی قدر نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ صبر نہیں کر سکتے. اور سیلف ڈسپلن میں یہی چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں خود میں جو ہے وہ صبر کرنا آنا چاہیے، ہمیں صبر کرنے کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس انسان کے ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ اس انسان کو جو ہے وہ اس انسان کی بات دعائیں قبول کرتے ہیں جس میں برداشت ہو، جس میں صبر ہو. تو سیلف ڈسپلن میں جو ہے وہ وقت کی پابندی اور صبر کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج کل ویسے کہ میں صبر کی بات تو میں ہمیشہ ہی اپنے پروگرام میں کرتی ہوں، کیونکہ آج کل جو نوجوان ہیں، ظاہر یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ نوجوان نسل جو ہے ہمارا آگے فیوچر ہے، تو یہ ان میں اگر برداشت اور صبر نہیں رہے گا تو پھر ان کا کوئی بھی کام صحیح نہیں ہوگا. اور جیسے آپ ایک آرٹسٹ کو دیکھ لیں، ایک آرٹسٹ ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ پینٹنگ کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی ہے کہ ہم بیٹھ کے کرتے ہیں تو وہ اس ٹائم پہ مکمل ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی. اس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے. میں کہتی ہوں کہ پیشنس کوئی آرٹسٹ سے پوچھے کہ اس چیز پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، اور کسی ایسے انسان سے پوچھے کہ جو اس چیز کو لے کے بہت سے لوگ اسکیچنگ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بہت سے لوگ لکھنا پسند کرتے ہیں، اس میں کتنا صبر چاہیے ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے کوئی پوچھے کہ آخر صبر ہوتا کیا ہے، کیونکہ ان میں اتنا صبر ہوتا ہے، ان میں اتنا زیادہ صبر ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو لے کے اتنا صبر کرتے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں. جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے وہ لوگ کامیاب بھی بہت ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہے ہمارا فیس بک سے جو ہے وہ لائیو سیشن ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم ریڈیو کی فریکوینسی پر موجود ہیں، آپ ہمیں وہاں سن سکتے ہیں.